اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے اس بستی والوں کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ یہاں پر ایک شہر تھا جو ایلا نام سے تھا، مدین کے بالکل قریب تھا۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور بنی اسرائیل سے ہی ان کا تعلق تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کا ایک خاص معاملہ تھا، ان کفار مکہ کو سنانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا ذرا ان سے پوچھو کہ ان کا کیا حال کیا تھا۔ ہم نے ان کے اوپر ایک پابندی لگائی تھی، ایک ذمہ داری عائد کی تھی۔ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا پشت در پشت کہ ہفتے کے دن وہ اللہ کی عبادت کو مختص کر دیں گے۔ ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے، ہفتے کے دن جو ہے وہ اپنے نوکروں سے بھی کوئی کام نہیں لیں گے، خاص طور پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ چھوڑ کر فقط اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے۔ جس طریقے سے مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے جمعے کا دن عبادت کے لیے عید کے طور پہ مختص کیا اور اس میں ہم پر پابندی لگائی ہے خاص نماز جمعہ کے وقت کہ اذان جمعہ سے نماز جمعہ کے وقت جو ہے وہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کام کاج تجارت ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر نہیں چھوڑا تو اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ رب العزت نے اس قوم سے عہد لیا تھا کہ ہفتے کو کوئی کام نہیں کرو گے، مگر انہوں نے کیا کہ ان کا گزر بسر دریا کے کنارے تھے تو مچھلیوں پہ زیادہ تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ہیلے نکال لیے۔ اس دن کام تو نہیں کرتے تھے مگر انہوں نے دریا کے پاس کچھ نہریں اور نالیاں نکال لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب منع کیا تھا نا تو ان کو آزمانے کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہیلا کیا اور انہوں نے نالیاں نکال دی، اور اس نالیوں کے اندر جب پانی آتا اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تو راستہ بند کر دیتے اور پھر اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے بیچ دیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ہلا کیا، بظاہر انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم جو ہے وہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اور بطریق ہیلا انہوں نے مچھلیاں پکڑ بھی لیں، محفوظ بھی کر لیں اور روک بھی لی۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انہوں نے اس طریقے سے ہیلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا، سمجھایا کہ دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا۔ جب سمجھایا تو اس قوم میں سے ایک گروہ ڈر کے بالکل الگ ہو گیا ان سے اور اس کام کو چھوڑ دیا، اور ہفتے کے دن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات تھے اس پر عمل کرنے لگا، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے یہ کام تو نہیں کیا مگر اس کام کرنے والوں کے ساتھ تھا اور انہیں منع کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جس قوم پر اللہ رب العزت شدید عذاب بھی بھیجے گا اور ہلاک بھی فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے اس قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اس قوم کا ایک گروہ تو روک رہا تھا اس گروہ کو کہ جو نصیحت کر رہے تھے، یہ دوسرا گروہ تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام میں مبتلا تھا۔ یعنی کل 3 گروہ بن چکے تھے، ایک بالکل الگ ہو گیا تھا، ایک جو ہے وہ بالکل نافرمانی میں مبتلا تھا، اور بیچ کا ایک گروہ تھا جو ان نافرمانوں کے ساتھ تھا اور ان کو نصیحت کرتا تھا، انہیں منع کرتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا مگر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت دھمکیاں دیں، باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ کام مت کرو، نہ مانے، ہیلے کے ذریعے جب کیا تو پھر کیا ہوا، عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو یہ 12,000 افراد پر مشتمل افراد تھے جنہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا۔ وہ اپنے گھر رات کو سونے کے لیے گئے تو اب جو پڑوس کے جو لوگ تھے، علاقے والے تھے، ایک علاقہ اس بستی کا پورا اس کام میں ملوث تھا۔ صبح جب دیکھا برابر کے علاقے والوں نے، سیکٹر والوں نے، کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس علاقے سے کوئی باہر ہی نہیں آ رہا، جب گئے جھانک کے دیکھا تو اندر سارے بندر بنے ہوئے تھے۔ پھر دروازے کھولے گئے، جب وہ باہر آئے، اچھا ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اور باقی لوگ بطور عبرت کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے حکم بھی دیا تھا کہ نافرمانی مت کرنا اور ہفتے کے دن عبادت کرنا، مگر نہ مانے اور ہیلے کیے۔
ہیلا کتنا سخت منع ہوتا ہے کہ بظاہر آپ شکلاً وہ کام نہیں کر رہے ہو لیکن حقیقتاً وہ چیز موجود ہے۔ آج ہم بھی آج کے دور میں کئی ہیلوں کے ذریعے جو ہے وہ حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ تو جو ہیلے کے ذریعے جن چیزوں کا اللہ نے منع کیا ہے حلال کرتے ہیں، وہ اس کا عذاب بھی دیکھ لیں کہ ہیلا کر کے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس خدا کو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو تمہارے اندر کے احوال کو جانتا ہے۔ ہیلے کے ذریعے فقط تم ظاہری شکل بدل کے ظاہراً ایک فتویٰ لے لوگے کسی عالم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جائز ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے تمہارے دلوں کو، احوال کو۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی، اس کے مصارف متعین کر دیے۔ اب بجائے اس کے کہ جس کے لیے زکوٰۃ فرض کی اس کو دینے کے، ہیلا کر کر کے اپنے تعیشات میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی تعمیرات میں، اپنے امپائر کھڑے کرنے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ عذاب آئے گا کہ یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ تم اپنے کاموں میں، اپنی ضرورتوں میں صرف کرو، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں آج خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے زکوٰۃ فرض کرتے ہوئے واضح حکم دے دیا تھا کہ اس کے مصارف یہ فقراء ہیں، اس سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مال اللہ رب العزت نے ان کا حق، لازمی حق رکھا ہے کہ براہ راست ان کو دینے کے، مالداروں کے ذریعے ان تک پہنچائے، لیکن مالداروں تک بجائے اس کے کہ یہ لوگ پہنچتے، ایسے لوگ پہنچ گئے جنہوں نے اس مال کو لیا اور ان غریبوں تک پہنچانے کے بجائے ہیلا کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ 12,000 لوگ جو تھے ہیلا کرتے تھے، بندر بن گئے اور 3 دن کے اندر وہ فوت ہو گئے، اور پھر نہ ان کی نسل آگے بڑھ سکی۔ الامان والحفیظ کہ یہ لوگ ویسے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم میں اس مقام پر اللہ رب العزت نے بطور عبرت کے ایک اور شخص کے بارے میں ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کافروں کو اس کا حال بھی پڑھ کے سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ آپ ان پر اس کا حال بھی پڑھ کے سنائے کہ جس شخص کو اللہ نے اپنی آیتیں دی تھی، اللہ رب العزت نے قرب خاص عطا کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اسم اعظم عطا کیا تھا۔ اور یہ واقعہ ہے بلعم بن باورہ کا بمطابق مفسرین کے۔ قرآن پاک نے اپنے ایک اسلوب کے مطابق جب کسی کا عبرت کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو فرد کا ذکر بہت کم نام لیا جاتا ہے، قوم کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یا غائب کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے بتایا کہ یہ اس شخص کی بات ہے جو بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد اور اللہ کا ولی تھا، اور اس کو اسم اعظم بھی حاصل تھا، وہ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں حاصل کرنے کے باوجود، قرب حاصل کرنے کے باوجود، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، نافرمانی کی۔ اور نافرمانی یہ کی کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ ایک قوم کی نافرمانی کے سبب اس سے جنگ کرنے کے لیے گئے، تو اس قوم نے بلعم بن باورہ سے کہا کہ آپ مستجاب الدعوات ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت یوشع کے خلاف دعا کریں۔ اب انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے تحائف پیش کیے، اموال پیش کیے، تو اس بلعم بن باورہ کی بیوی نے بھی اصرار کیا کہ ان کی بات مان لو، دعا کر دو، خوش ہو جائیں گے، اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھو کہ بہت سارے دیندار نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، یا جو اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیوی بچوں کے دباؤ سے، اطراف کے ماحول کے دباؤ سے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کا چلنا، ظاہر سی بات ہے کہ نفس ساتھ موجود ہے، جب تک ایمان کامل نہ ہو، خشیت، رقیت، خوف خدا نہ ہو، تو پھر تب تک ان گناہوں سے، وساوس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس لالچ میں آنے کے بعد بلعم بن باورہ نے طے کر لیا کہ میں دعا کروں گا، اور یہ اموال اس نے لے لیے۔ جب وہ نبی کے خلاف دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے، وہ کوشش کرنے لگا کہ اس کی زبان باہر آ گئی، دعا نہیں کر پایا، اور وہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹکتی رہی، جس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہو گئی، اس کی زبان لٹک گئی، اور پھر بالآخر کچھ عرصے میں وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی بطور عبرت کے ذکر کیا ہے کہ گناہ گار تو گناہ گار، کافر تو کافر، منکر تو منکر، اگر کوئی اللہ پر ایمان لانے والا بھی اللہ کی آیتوں کی نشانیوں کی قدر نہیں کرے گا اور اللہ کے نبی کے خلاف چلے گا، تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں
ان مثالوں کے ذریعے، پچھلی مثال کے اندر بندر والے واقعے سے سمجھایا، اس مثال کے اندر بلعم بن باورا کے ذریعے سمجھایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اسے تسلیم کرنے میں ہی اللہ کے بندوں کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانے سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔